اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شہر مصر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہو کر جب آئے تو ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جب وہ 11 بھائی مصر میں داخل ہوں تو انہیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کامل یقین تھا کہ اب کی دفعہ بنیامین بھی یعنی کہ آپ علیہ السلام کا سگا بھائی بھی ان کے ساتھ ضرور آئے گا، اور آپ علیہ السلام بنیامین کو ملنے کے لیے بے حد مضطرب اور بے چین تھے۔ آپ علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو شاہی مہمان خانے میں لے جا کر ٹھہرایا گیا۔ خادموں اور خانساموں کو حکم دیا گیا کہ کھانے جلد از جلد تیار کیے جائیں اور باقاعدہ دسترخوان لگائے جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق کھانے نہایت نفیس اور مختلف قسم کے دسترخوان پر چن دیے گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے مہمانوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ کھانا تیار ہے، آپ حضرات دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نوش فرمائیں۔ اور پھر کہا کہ ایک بات ضروری ہے کہ جو بھائی ایک ماں کے بطن سے ہیں وہ الگ الگ اپنے اپنے دسترخوان پر ایک جگہ ہو جائیں اور اپنے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، جیسا کہ اس بات کا پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، لیا، راحیل، بلہا، زلفا۔ لیا کے 6 بیٹے تھے، راوین، شمون، لاوی، یہودا، اسحاق اور زبولون۔ پھر 6 بھائی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک دسترخوان پر ہو گئے۔ راحیل بی بی یعنی کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ بنیامین اکیلے ایک دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی تیسری بیوی بلہا کے 2 بیٹے تھے، دان اور نفتالی۔ یہ دونوں بھائی ایک جگہ جا بیٹھے۔ یعقوب علیہ السلام کی چوتھی بیوی کے 2 بیٹے تھے، جاد اور اشر۔ یہ دونوں بھائی بھی ایک دسترخوان پر ہو گئے۔ بنیامین ایک طرف اکیلے بیٹھے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا ماں کی طرف سے کوئی سگا بھائی نہیں ہے جو آپ اکیلے بیٹھے ہیں۔ بنیامین رونے لگے اور بھائی جھٹ سے بولے، ہاں اس کا ایک سگا بھائی تھا، یوسف اس کا نام تھا، بچپن میں اسے بھیڑیا کھا گیا تھا۔ بنیامین بولے، ہاں یہ سچ ہے، میری ماں کی طرف سے ایک سگا بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ شکار پر گیا اور وہاں میرے بھائیوں کی غفلت سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا اور اب میں اپنی ماں کی طرف سے اکیلا بھائی ہوں۔ اس بات کو سن کر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اجازت دو کہ وہ میرے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھائے۔ وہ بولے، اگر آپ یوں نوازش و کرم فرماتے رہیں گے تو یہ ہماری سرفرازی ہے۔ اس بات کو طے کر کے یوسف علیہ السلام نے ان سب کے ساتھ کھانا نہ کھایا بلکہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر الگ جگہ دسترخوان پر جا بیٹھے۔ دسترخوان پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بنیامین رونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بولے کہ آپ علیہ السلام کی شکل دیکھ کر مجھے میرا بھائی یوسف یاد آ گیا، وہ زندہ ہوتا تو ہو بہو آپ جیسا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی تمہارا کھویا ہوا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، اور اس بات کے بعد دونوں بھائی بے حد روئے۔ یہ ملنا بھی کیسا ملنا تھا کہ دونوں بچھڑے ہوئے بھائی سالہ سال کے بعد ملے، مگر ایسے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ دونوں بچھڑے بھائی ملے بھی مگر دوسرے بھائیوں کو خبر نہ ہو، اس خیال سے گلے بھی نہ لگ سکے۔
یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا کہ یہ بات اس دسترخوان تک رہے، ان بھائیوں کو خبر نہ ہو۔ اور ادھر ان بھائیوں کی نظریں بنیامین اور یوسف علیہ السلام کے دسترخوان پر لگی ہوئی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں بھائی مل کر بھی نہ مل پا رہے تھے۔ بس چپکے چپکے روتے رہے اور نظروں ہی نظروں میں اپنے دکھ اور درد بیان کرتے رہے۔ جب دونوں بھائی جی بھر کر رو چکے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے والد کی خیریت معلوم کی۔ بنیامین نے فرمایا کہ والد صاحب غم میں بیت الاحزان میں جا بیٹھے ہیں اور ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے غم میں روتے روتے والد بزرگوار کی دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور آپ علیہ السلام کے غم نے والد صاحب کی زندگی کو بہت درد بھرا کر دیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کی باتیں سن کر اور والد بزرگوار کی حالات سن کر بے حد رونے لگے۔ بنیامین نے پوچھا کہ بھائی، آپ کو تو والد کا معلوم تھا، پھر آپ نے والد سے ملاقات کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بہت دفعہ چاہا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منع کر دیا کہ ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا۔ اور پھر کہا کہ میرے بھائی، کھانا کھاؤ، اور پھر میں اپنی مصیبت کا قصہ جو ظلم بھائیوں نے مجھ پر کیے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ظلم کی یہ کہ میرے باپ سے بہانہ بنا کر مجھے جنگل میں لے گئے اور وہاں جا کر مجھے مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور اس قافلے کے لوگوں نے مجھے اندھیرے کنویں سے نکالا، تو پھر انہی بھائیوں نے اسی قافلے کے سردار کے ہاتھوں بیچ ڈالا، اور فرمایا کہ میں نے کنویں میں بہت دردناک وقت گزارا، اور شاید اسی غم اور درد اور مصیبت کو اٹھانے کے صلے میں رب تعالیٰ نے مجھے سلطنت کی دولت سے نوازا ہے۔ اور کہا کہ میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اس کو اپنے تک محدود رکھنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ اور بھائیوں کو تو اس بات کی قطعاً خبر نہ ہونے پائے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں کوئی ہیلا بہانہ کر کے تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا، اور آپ بہت اچھی طرح سے میرے پاس رہو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس کسی بہانے سے رکھنے کا فیصلہ اس لیے بھی کیا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں کی فطرت کو خوب جانتے تھے۔ مصر آتے ہوئے بھی وہ 10 بھائی بنیامین کو طعنے دیتے اور جھڑکتے ہوئے آئے تھے، اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خاص محبت سے بنیامین کے ساتھ خلوت میں الگ سے کھانا کھانا اور محبت اور الطاف سے باتیں کرنا ان بھائیوں سے کہاں برداشت ہو رہا ہوگا، اور پھر وہ جاتے ہوئے بنیامین سے اور بھی ناروا سلوک کرتے، اور ایسے ہی برے سلوک کی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے بنیامین کے لیے امید تھی۔ بنیامین خلوت گاہ سے کھانا کھانے کے بعد رخصت ہو کر بھائیوں کے پاس آئے۔ تمام بھائی آنکھوں ہی آنکھوں میں بنیامین سے تمام حالات یہ کہ یوسف علیہ السلام سے کیا باتیں ہوئیں معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے۔ یوسف علیہ السلام نے برابر 3 دن تک اپنے بھائیوں کو کھلایا پلایا اور اپنے پاس مہمان رکھا، اور پھر چلتے ہوئے ہر ایک کو ایک ایک شتر کا بوجھ اناج دے کر رخصت کیا، اور بہانے سے اور چپکے سے ایک پیالہ چاندی کا اپنا پانی پینے کا، جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے اور وہ بے حد قیمتی تھا، اپنے ایک کنعانی غلام کو کہہ دیا کہ اسے بہانے سے اور اس پیالے بے بہا کو بنیامین کے سامان میں چھپا کر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ اس غلام نے ایسا ہی کیا کہ جیسے اس کو حکم دیا گیا تھا۔ اب وہ تمام بھائی واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی انہوں نے اپنے سفر کا کچھ حصہ طے کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چند سواروں کو ان کے پیچھے بھیجا اور کہا کہ ان لوگوں سے اور خصوصاً بنیامین سے پیالہ برآمد کر کے پیالہ اور بنیامین کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ کا حکم سنتے ہی یوسف علیہ السلام کے سپاہی ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔
اور انہوں نے کچھ دور ہی ان قافلے والوں کو پا لیا اور اس قافلے کو پکارا، اے قافلے والو، ذرا ٹھہرو تو، تم کہاں جا رہے ہو؟ ہماری ایک قیمتی چیز گم ہو گئی ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ تم لوگوں کے پاس ہو۔ پہلے تو تم لوگ اپنی اپنی تلاشی دو، شاید وہ چیز تمہارے پاس سے نکل آئے، اور ممکن ہے کہ تم ہی چور ہو۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے، اور پھر جب تیار کر دیا ان کو اسباب ان کا، اور رکھ دیا پانی پینے کا پیالہ جان بوجھ کر اپنے بھائی بنیامین کے بوجھ میں، اور پھر پکارا پکارنے والوں نے کہ اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو، کہنے لگے اپنا منہ کر کے ان کی طرف، کہا کیا تم نہیں پاتے؟ وہ بولے کہ ہم نہیں پاتے بادشاہ کا ناپ یعنی کہ پیالہ، اور جو کوئی وہ پیالہ لا دے گا تو اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ وہ بولے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے نہیں آئے تھے اس ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے، اور نہ ہی ہم لوگوں نے کبھی چوری کی ہے۔ ان لوگوں نے ان سے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا کہ پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم جھوٹے ہوئے یعنی کہ تم چور ہوئے؟ تو وہ سب کہنے لگے کہ اس کی سزا بس یہی ہے کہ جس کے بوجھ میں یعنی کہ سامان میں پاؤ گے چوری کا مال، وہی جاوے گا اس کے بدلے میں۔ ہم تو یہی سزا دیتے ہیں گناہگاروں کو کہ یعنی جس کے سامان میں پیالہ پاؤ گے اسے اپنے پاس غلام کے طور پر رکھ لینا۔ ہمارے علاقے میں چور کی سزا یہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر، حضرت یعقوب علیہ السلام پر، اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار